الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی کا سوال آیا ہے کہ اس سال یعنی سن 2020 میں شب برات کس تاریخ اور کس دن کو ہے، نیز یہ بتائیں کہ اس رات میں ہمیں کیسے عبادت کرنی ہے اور روزہ کس دن رکھنا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شب برات یہ شعبان کی 15 تاریخ کو ہوتی ہے۔ اب چونکہ ہمارے زمانے میں اسلامی مہینے کو یاد نہیں رکھا جاتا ہے، اور یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے کہ مسلمان اسلامی مہینے کو یاد بھی نہیں رکھتے ہیں، تو اسلامی تاریخ اور اسلامی مہینے کو یاد رکھنا چاہیے۔ بہرکیف شب برات شعبان کی 15 تاریخ کو ہوتی ہے، یعنی 14 تاریخ کے بعد جو رات آئے اس رات کو اسلامی اعتبار سے جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تاریخ بدل جاتی ہے۔ تو 14 شعبان کے بعد جو رات آئے اس رات کو شب برات کی رات کہتے ہیں، وہ 15 شعبان کی رات ہوتی ہے۔ اب اگر اس کو انگریزی مہینے کے اندر کنورٹ کیا جائے تو 15 شعبان یعنی شب برات یہ 9 اپریل بروز جمعرات، آج ہے منڈے یعنی سوموار یا پیر کا دن، اس کے بعد آئے گا منگل بدھ جمعرات۔ تو جمعرات یعنی 9 اپریل کے بعد جو رات آئے وہ رات شب برات کی رات ہے۔ تو جمعرات یعنی 9 اپریل کی رات میں ہمیں شب برات کی عبادت کرنی ہے، اور روزہ جو رکھنا ہے وہ 10 اپریل یعنی جمعہ کے دن۔ یہ تو پہلے شق یعنی پہلے سوال کے پہلے شق کا جواب ہوا کہ شب برات اس سال کس تاریخ کو اور کس دن پڑ رہی ہے۔ اب اس رات میں ہمیں عبادت کیا کرنی ہے؟ تو احادیث سے اس رات کی بہت بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اس رات کے بہت سارے فضائل وارد ہوئے حدیث کے اندر، من جملہ ان احادیث میں سے ایک حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی، دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں، پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہگاروں کی بخشش فرماتے ہیں۔ اسی طرح تقریباً 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہے، اور ان تمام احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اس رات میں ہمیں نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اور اس طور پر کرنی چاہیے۔ دیکھیے 2 قسم کی عبادتیں ہوتی ہیں، ایک تو ہوتی ہے فرائض اور ایک ہوتی ہے نوافل۔ تو فرائض کے اندر شریعت کا مزاج یہ ہے کہ اس کو اعلانیہ طور پر کرنا چاہیے، لوگوں کو دکھلا کر کرنا چاہیے تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو، اور نوافل کے سلسلے میں شریعت کا مزاج یہ ہے کہ اس کے اندر
سر یعنی خفیہ طور پر اور اخلاص کے ساتھ عبادت منقول ہے۔ اس لیے اس رات میں ہم جو بھی نفل عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں، نمازیں پڑھیں، تسبیحات، استغفار وغیرہ کریں، سب انفرادی طور پر کریں اور اخلاص کے ساتھ کریں، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نہ کریں۔ اور اس کے علاوہ 15 شعبان کے دن یعنی جمعہ 10 اپریل کے دن ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ یہ روزہ مستحب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اس سلسلے میں۔ اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ ایام 20 یعنی 13، 14، 15 تاریخ کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہیں۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اس لیے ان تمام چیزوں سے ہمیں دور رہنا ہے۔ اور خاص طور پر ابھی موجودہ دور میں جب کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک قسم کی بڑی آزمائش کے اندر ڈالا ہے، کہہ سکتے ہیں کہ ایک قسم کا عذاب ہے، اس میں تو ہمیں ان سب خرافات سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔